ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ہر انسان پر ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کروڑ ہا ارب ہا نعمتیں ہو رہی، لیکن انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک انسان کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا، اور جب وہ نعمت انسان سے چلی جاتی ہے تو پھر انسان اس نعمت کی قدر کرتا ہے، پھر اس کی قدر آتی ہے۔ حالانکہ اگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت انسان پر ہو، اسی وقت اگر انسان اس کی قدر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے اندر مزید اضافہ فرماتے ہیں، اور اگر نعمت کی ناشکری کی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیا کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ پیغام آپ تک ابھی پہنچانے کا مقصد یہ ہے، اور اس کے پیچھے سبب یہ ہے، ابھی ہماری ایک ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ ہمارا جانا ہوا ایک مریض کی وجہ سے، لیکن اس کے بعد پھر ہمارے پاس چونکہ وقت زیادہ تھا تو ہم نے ادھر ادھر کئی مریضوں کو دیکھا، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ تو محترم سامعین کرام، جب انسان اسپتال کے اندر جاتا ہے اور مریضوں کو دیکھتا ہے تو پھر انسان کو اس صحت کی قدر آتی ہے کہ میرے پاس کتنی بڑی نعمت ہے، اور خاص کر کے وہ انسان جو حالت معذوری کے اندر اور بیماری کے عالم میں بستر پہ پڑا ہوا ہے، اسپتال کے اندر پڑا ہوا ہے، اس صحت کی نعمت جا کر اس سے پوچھیے۔ یقین جانیے کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، کسی بیچارے کی ٹانگ کا مسئلہ ہے، کسی بیچارے کے بازو کا مسئلہ ہے، کسی بیچارے کے دماغ کا مسئلہ ہے، کسی کو آنکھوں سے صحیح طرح سے نظر نہیں آتا، کسی کے دانتوں کا مسئلہ ہے، کسی کے کانوں کا مسئلہ ہے، کسی کے دل کا مسئلہ ہے، کسی کے گردوں کا مسئلہ ہے، کسی بیچارے کے جو ہے وہ کھانا ہضم ہونے کا مسئلہ ہے، کسی بیچارے کا محترم سامعین کرام بخار کا مسئلہ ہے، کسی کو فالج کا مسئلہ ہے، کسی کو دل کا مسئلہ ہے۔ آپ پورے اسپتال کے اندر جا کر گھومیے، دیکھیے، آپ کو ہزارہ قسم کے مریض ملیں گے۔ محترم سامعین کرام، بہت ساروں سے پوچھئے، ان میں سے بہت سارے جو ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ مسجد میں جا کر 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس ہم بیماری کی وجہ سے جا نہیں سکتے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو کہتے تھے کہ ہم فلاں عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ بہت سارے ایسے تھے جو کہ محترم سامعین کرام اللہ کے راستے میں جانے کے خواہش مند ہیں، لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو صحت میرے اور آپ کے پاس ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ دیکھیے، ہم چلتے بھی ہیں، ہم پھرتے بھی ہیں، ہم کھاتے بھی ہیں، ہم پیتے بھی ہیں، ہماری خوراک ہضم بھی ہو جاتی ہے، اور ہماری آنکھیں بھی ٹھیک کام کرتی ہیں، ہمارے کان بھی ٹھیک کام کرتے ہیں، ہمارا دماغ بھی ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے، ہمارا وجود سارے کا سارا ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی ہمارے پاس نعمت ہے، کتنا بڑا اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، کتنا بڑا ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے۔ محترم سامعین کرام، ابھی جب یہ نعمت ہمارے پاس ہے، یہ صحت والی جو نعمت ہے، اس نعمت کی ابھی ہم شکر گزاری ادا کریں، ابھی ہم اس کا شکر ادا کریں، ابھی اس سے فائدہ حاصل کریں، ابھی اس کو غنیمت جانیں، اور محترم سامعین کرام، پھر اس صحت والی نعمت کے اندر ہم اللہ کو یاد کریں، ہم اللہ کو راضی کریں، ہم مسجدوں میں جا کر نمازیں ادا فرمائیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمات کو پورا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ وقت آ جائے کہ میں اور آپ بستر پہ پڑے ہوں، میں اور آپ اسپتال کے اندر پڑے ہوں، اور پھر میں اور آپ بہت کچھ کرنا چاہیں لیکن پھر ہم نہ کر سکیں۔ اس لیے محترم سامعین کرام، صحت کی جو نعمت ہے، اس کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں سے یہ غفلت ہوتی ہے کہ جب صحت ہوتی ہے اس کو غنیمت نہیں سمجھتے، اور اس کے اندر اس طرح کے اعمال جو کرنے چاہیے
وہ اعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے محترم سامعین کرام بعد میں جا کر جب بیمار ہو جاتے ہیں پھر جا کر نقصان ہو جاتا ہے۔ اس پر محترم سامعین کرام میرے ذہن کے اندر ایک بہت خوبصورت حدیث آ گئی ہے، میں آپ کے سامنے وہ حدیث بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا مبارک ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جب کوئی آدمی صحت کے عالم کے اندر اور صحیح عالم کے اندر، جب وہ صحیح حالت میں ہوتا ہے، ایسی حالت کے اندر جب کوئی انسان اللہ کو راضی کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی والے اعمال کرتا ہے، اللہ کے رضا والے اعمال کرتا ہے، اللہ کے حکمات کو پورا کرتا ہے، اور پھر جب وہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پہ چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے فرشتوں اب اگر یہ بیماری کی وجہ سے میرے اعمال نہیں کر سکتا، سفر کی وجہ سے اس طرح کے اعمال نہیں کر سکتا، اب ایسا نہ ہو کہ تم اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ والے اعمال نہ لکھو جو یہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، جو یہ گھر کے اندر ہوتا تو کیا کرتا تھا۔ اے میرے فرشتوں، اگرچہ یہ بیمار ہے، یہ بیماری کی وجہ سے اعمال نہیں کر سکتا، سفر کی وجہ سے اعمال نہیں کر سکتا، لیکن اس کے نامہ اعمال کے اندر وہی والے اعمال لکھو جو یہ صحت کی حالت کے اندر کیا کرتا تھا۔ میرے فرشتوں، اس کے نامہ اعمال کے اندر وہی اعمال لکھو جو یہ گھر کے اوپر ہوتا تو کیا کرتا تھا، اب سفر کی وجہ سے اگرچہ یہ اعمال نہیں کر سکتا، لیکن میں رب رحیم اور کریم ہوں، میری طرف سے اس کے نامہ اعمال کے اندر وہی اعمال لکھو جو یہ گھر کے اندر ہوتا تو کیا کرتا تھا۔ محترم سامعین کرام، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمت ہے، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں ہیں۔ ایک بندہ جب صحت کے عالم کے اندر ہوگا اور وہ اعمال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے جب وہ بیمار ہو جائے گا اس کو انہی اعمال کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی اللہ کی نوازشیں۔ اس لیے محترم سامعین کرام، تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کی نعمت دی ہوئی ہے، اس صحت کی نعمت کو محترم سامعین کرام غنیمت جانیے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیجئے۔ مبادہ وہ وقت آ جائے کہ جب میں اور آپ بستر پہ پڑے ہوئے ہوں، میں اور آپ چارپائی پہ پڑے ہوئے ہوں، پھر ہم بہت سارے اعمال کرنا چاہیں لیکن ہم نہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس نعمت کو، یہ جو صحت کی نعمت ہے، اس نعمت کو نعمت سمجھ کر اس کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا